بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے بڑے علماء اور اتنی سنجیدہ محفل میں اپنے تاثرات کا اظہار کرنا ایک اچھا خاصا مشکل کام ہے۔ مجمع العلوم الاسلامیہ کے حوالے سے حضرت مفتی حسین خلیل خیل صاحب، مفتی فیصل احمد صاحب، مفتی عبد المنعم صاحب، ان حضرات نے جو اشکالات تھے، اعتراضات تھے، اور اس کا تعارف اور بھی دیگر علماء نے الحمدللہ بھرپور انداز سے آپ کے سامنے کرا دیا ہے۔ میں کچھ اپنی بچپن کی یادیں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو میرے جذبات اس وقت بنے تھے جب یہاں غیر ملکی طلبہ آپ سے خطاب کر رہے تھے، تو مجھے کچھ اپنی پرانی یادیں جو اسکول اور کالج کے زمانے کی تھیں وہ یاد آئیں مجھے۔ میٹرک یا فرسٹ ایئر کا دور تھا، تو ہمارا تو کوئی دور دور کا بھی خیال نہیں تھا کہ ہم فیوچر میں کوئی مولوی ٹائپ کی چیز بنیں گے۔ نیوی میں جانے کا ارادہ، کبھی آرمی میں جانے کا، کبھی ڈاکٹر بننے کا۔ جس بچے سے بھی آپ پوچھیں بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو یہی سکھایا جاتا تھا بھائی پائلٹ بنیں گے۔ تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر انجینئر کا لفظ ملا لیا کہ انجینئر بنیں گے۔ اور پی ایف بیس مسرور میں میری ابھی بھی پائلٹ کے ڈریس میں شاید کہیں تصویریں پڑی ہوں گی۔ حضرت سے تعلق کے بعد ہم نے پھاڑ دی تھی، لیکن کچھ رشتہ داروں نے سنبھال کے بھی رکھی، تو وہ جنگی جہازوں میں بیٹھ کر نا ہم وہ پائلٹ کے ڈریس میں تصویریں کھنچواتے تھے، نیک شگون کے طور پر کہ شاید ہم فیوچر میں پائلٹ بن جائیں۔ تو انہی ایام میں جب مولویت کے لفظ سے ایک عجیب سی وحشت ہوتی تھی، اتنی وحشت، اللہ معاف فرمائے، یعنی میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں وہ جذبات بتا رہا ہوں جو سب کے ہی تقریباً ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں رہنے والے لوگوں کی، کیونکہ میں تو اسی ماحول میں پلا ہوں۔ 5ویں کلاس میں 14 اگست کے موقع پہ ہمارے ہاں ایک پروگرام ہوا جو اسکولوں میں ہوتا ہے یوم آزادی کے موقع پہ۔ اس پروگرام میں کسی کو نیوی کو آفیسر بنایا گیا، کسی کو ڈاکٹر بنایا گیا، تو مجھے مولوی بنا دیا گیا، کرتا پہنا کے، چائنا کی جالی والی ٹوپی۔ مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا میں یہ نہیں بنوں گا۔ ایک عجیب سی ایک وحشت تھی، میں نے کہا نہیں، مجھے کوئی فوجی ووجی بناؤ۔ تو خیر انہوں نے مجھے پھر وائٹ پینٹ اور وائٹ شرٹ پہنا کے نا نیوی کا کوئی آفیسر بنا دیے، پھر پروگرام ہوا۔ تو یہ میں اس لیے ماضی بیان کر رہا ہوں کہ عام طبقے کا کچھ اسی قسم کی حالت ہے کہ ایک مسٹر اور مولانا کا فرق اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ایک دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے، اور اس زمانے میں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو ہمیں یاد ہے ان دنوں میں جب ہم بنوری ٹاؤن جایا کرتے تو ہمیں وہاں ملیشیا کے، انڈونیشیا کے، افریقہ کے جب طلبہ نظر آتے تو ایک عجیب سی روحانیت محسوس ہوتی کہ ہمیں کالج میں تو کبھی ایسا ہی نہیں ملا کوئی فرانس سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوا ہو، کوئی امریکہ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہو۔ تو یہ کیسی تعلیم ہے جسے حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملکوں سے لوگ ہمارے مدرسوں میں آ رہے ہیں، تو اس سے بڑی موٹیویشن ملتی تھی کہ کچھ ان تلوں میں ایسا تیل ہے جس کی وجہ سے دنیا ہمارے مدرسوں کی طرف رجوع کر رہی ہے۔ تو آج جب غیر ملکی طلبہ کا میں انٹرویو سن رہا تھا تو وہی منظر میرے سامنے تھا کہ ہمیں موٹیویشن ملی تھی غیر ملکی طلبہ کو دیکھ کر۔ اس کے بعد ملکی جو حالات ہوئے، بنوری ٹاؤن سے بھی غیر ملکی طلبہ گئے اور پورے مدارس سے ہی چلے گئے، تو مجمع العلوم الاسلامیہ کی صرف یہی ایک ایسی خدمت میں سمجھتا ہوں جو اس کی بقا کے لیے اور اس کے وجود کو واجب کرنے کے لیے ضروری ہے، واجب کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہی ایک ایسی خدمت کہ غیر ملکی طلبہ کو ان مدرسوں کی چھت میسر کرنا، ان کے ویزوں کے لیے آسانی، اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ کہ چاروں فقہ ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کر پڑھائے جائیں۔ آپ ملیشیا میں جائیں، وہاں فقہ شافعی آئے۔ اب ظاہر ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں سے فقہ حنفی پڑھا کر کسی مفتی کو بھیج کر پورے ملکوں پہ فقہ حنفی کو ہم ان کے اوپر مسلط کر دیں، یا سعودی عرب میں ہم حنابلہ پہ
فقہ حنفی کو مسلط کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجمع العلوم الاسلامیہ کی باقی خدمات ایک طرف، صرف یہی خدمت اگر سمجھ میں آ جائے تو شاید ہمارے دل میں اس وفاق کی، جو نیا وفاق وجود میں آیا، یہ ہمارے دل میں اہمیت بٹھانے کے لیے کافی ہے. کتنا اچھا لگے گا جب ہمارے ہاں سے فارغ ہو کر دوسرے ملکوں میں طلبہ جا کے پڑھائیں گے. بنوری ٹاؤن جب ہم بچپن میں جایا کرتے تھے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی، افریقہ سے بھی لوگ، اور مالکی فقہ بھی پڑھ رہے ہیں، شافی فقہ بھی پڑھ رہے ہیں، حنبلی بھی پڑھ رہے ہیں. اب جب میرا ملیشیا کا سفر ہوا تو بہت افسوس ہوا، وہاں میں علماء سے بھی ملا تو وہاں علماء یہ کہتے تھے ونس اپون اے ٹائم، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ہمارے ہاں علماء پاکستان سے پڑھ کے آتے تھے، اب نہیں ہے. اور عملی زندگی میں یہ واضح فرق نظر آتا تھا کہ جو علماء ماضی میں پاکستان سے پڑھ کر آئے تھے، ان کی زندگیاں جس طرح سے وہ شریعت کو فالو کر رہے ہیں، اور جو پھر وہیں کی یونیورسٹیوں سے پڑھ رہے ہیں یا دوسرے ملکوں سے یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے، جب ہمارے ہاں پابندی لگی ہے تو دونوں کی عملی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آ رہا تھا. تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بہاریں جو پہلے یہاں ہوا کرتی تھیں اور ہمارے ہاں سے ہمارے ملک کا امیج بہت اچھا دنیا کے سامنے جاتا تھا، مجمع العلوم الاسلامیہ کے ذریعے انشاءاللہ وہ امیج ہمارے کنٹری کا دوبارہ بحال ہو سکے گا. باقی کچھ مجھے حضرت نے اجازت دی اپنے تاثرات کا جس طرح سے چاہے اظہار کروں، خاص ٹاپک کا مجھے پابندی بنایا. میں حضرت کے ساتھ، حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کے ساتھ 27 سال سے ہوں. میرا خیال ہے کسی کو سمجھنے کے لیے، خاص طور پر ایک ایسا شخص جو ایک لبرل ماحول سے آیا ہو، میرا سارا خاندان الحمدللہ پڑھا لکھا ہے، فوج میں آفیسرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں. تو جو ایک دنیا داروں کا ایک ماحول ہوتا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور مدرسوں کا ماحول بھی دیکھا ہے. میں جب دارالفتاء والارشاد میں آیا 93، تو اس وقت سے اب تک 27 سال ہو گئے ہیں. تو لوگوں کو آبزرو کرنے کی ٹوٹی پھوٹی اللہ نے کچھ صلاحیت دی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ چہرہ دیکھ کے کچھ لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں، تو اتنا تو صلاحیت نہیں ہے کہ چہرہ پڑھ کے اندازہ لگا لوں، لیکن میرا خیال ہے اتنی صلاحیت ہے کہ 27 سال اگر انسان کسی کے ساتھ رہے تو اس کے بارے میں وہ کچھ رائے قائم کر سکتا ہے. تو حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب میرے شیخ و مرشد بھی ہیں. حضرت کو پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ، لیکن خیر مجھے یاد ہے الحمدللہ، میں حضرت سے بیعت ہوا ہوں. تو میں نے حضرت میں جو دور اندیشی دیکھی ہے، اور بارہا اس کے تجربے ہوئے ہیں، ایک دفعہ نہیں. بعض دفعہ حضرت کوئی بات کہتے ہیں تو پوری قوم خلاف ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، تھوڑے عرصے کے بعد سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. تو جن حضرات کو ابھی تک نیا وفاق سمجھ میں نہیں آیا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ کچھ سالوں کے بعد کہیں گے کہ حضرت نے بالکل ٹھیک کیا تھا اور یہ وقت کے تقاضوں کے عین مطابق کام کیا تھا. اللہ تعالی ہمیں اس نئے وفاق کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات بھی اس کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں ان کی محنتوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.